میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں اگر اب 65 میں آپ نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا، آپ نے وہاں مجاہدین بھیجے، جس طرح بھی ایک طریقہ سب لوگوں کو پتا آپریشن جبرالٹر کیا تھا. اچھا، انڈیا نے اس کے جواب میں آپ کو ایسٹ پاکستان میں آپ کو اس کا جواب دیا. ابھی آپ دوبارہ چونکہ ایک امپیکٹ ہے یا ایک امپریشن ہے، پرسیپشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں کشمیریوں کو وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے، تھرو مجاہدین پینیٹریٹ کر رہا ہے، یہ پینیٹریٹ کر رہا ہے. جی جی. ابھی اس وجہ سے ابھی اس نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں آپ کو بلوچستان میں وہ انسرجنسی شروع کرا دی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی یہ چیز اس حالانکہ یہ انڈیجنس وہاں کی تاریخ ہے، تو کسی نہ کسی طرح میرے خیال میں پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے. کرنل صاحب نے جو رائے صاحب ڈپلومیٹکلی خواجہ آصف صاحب نے جو حال ہی میں ایک منٹ آپ سوال لے لیں کہ جو خواجہ صاحب نے جو امریکہ میں جس طرح اپنی ایک ایز اے سیولین پالیٹیشین ہونے کی حیثیت سے کینڈیڈ طریقے سے پوری دنیا تک اپنا میسج پہنچایا، اپنے گھر صاف کرنے کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی وزیر خارجہ نے انتہائی جرات کے ساتھ اپنا میسج جو ہے پاکستانی قوم کا جو موقف ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. نہیں، میں اس میں ذرا تھوڑا سا اس سے پہلے آئیں گا جو لندن لندن میں جو مذاکرات ہوئے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیوں کے سابق سربراہان انہوں نے جا کر اس یعنی 70 سال کے بعد اتنی قتل و غارت گری کے بعد اس چیز پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. ہم تو بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی انڈیا اور پاکستان نے اس کو عسکری ایشو بنا دیا، اس کو سیکورٹی ایشو بنا دیا کہ سیاسی مسئلے کو دونوں ملکوں نے اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا کے اس کو پھنسا دیا کشمیر کے ساتھ. اب اگر جو جنرل احسان صاحب نے اے ایس دولت کے ساتھ ملاقات کی ہے، اچھی بات ہے، جیسے آپ نے کہا فوٹو آئی ہے. اگر یہ ملاقات کر جاتا نواز شریف، اگر یہ ملاقات کر جاتا خواجہ آصف ہے، تو اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ لگا دے کر آج اسلام آباد میں اسے خلق مظاہرے ہو رہے ہوتے. یہی جو میسج جنرل احسان نے وہاں لندن جا کر بات کی ہے، یہی میسج نواز شریف کا رہا تھا کہ اس نے مودی لاہور آیا تو اس نے کہا ہم یہاں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا جب واجپئی لاہور آیا، وہ بس پہ چل کے لاہور آیا اور ہم نے جواب میں اس کو کارگل کا تحفہ دے دیا، اور وہ جو ہمارا مذاکرات کی پالیسی تھی بیچ میں سے ہم اس میں سے ٹریک سے اتر گئے. اب وہی واجپئی اگر ہم وہ کارگل آپریشن نہ کرتے یا جو ایک اچھا ماحول تھا لاہور والا، اس کے بعد جا کر پرویز مشرف کو آگرہ میں جا کر منتیں کرنی پڑی انڈین قیادت کی. مذاکرات بحال ہوئے، لیکن ہمیں افسوسناک بات یہ ہے، میں عہد صافی کی حیثیت سے گردی صاحب، کہ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں پوری اس ہماری ہسٹری کی انڈیا پاکستان کی مذاکرات کی، ہم قوم کو سچ نہیں بتا رہے، ہم حقیقت تسلیم کر رہے ہیں. اگر آج بھی اگر ہے انڈیا اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کرے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے، ایک ہفتے کے اندر مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. اب کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اب میرے کہ جب یہ حل نہیں ہو سکے گا کہ ان کے مفادات ہیں، انڈیا کے کشمیر کے اندر اپنے مفادات ہیں، پاکستان کے کشمیر کے اندر اپنے مفادات ہیں. اب جب دونوں ممالک ہیں اپنے اپنے مفادات کی اینک سے مسئلہ کشمیر کو دیکھیں گے تو یہ کبھی حل نہیں ہوگا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہو، جس میں ہماری فوج ہو، ہماری ISI ہو، کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اپنے سفارشات پیش کریں، اس کے لیے اپنے فیز مقرر کریں. یار ہم نے 2017 میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے 18 میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے ایسے کر کے آگے چلنا ہے. تو یہ ہے کہ جب تک ہم اس کا تعین کر کے نہیں چلیں گے، ہم نے 70 سال ضائع کر دیے، مزید 70 سال گیں گے، 1 انچ ہم پیش رفت نہیں کر سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا اس وقت تحریک آزادی کشمیر میں ہمارے صدر کا، ہمارے وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی اسمبلی میں کوئی اسمبلی کا کردار ہے. سیم ہمارا جو گلگت بلتستان ہے وہاں تو اس کا جو سی ہے وہ قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنائیں. گلگت بلتستان تحریک آزادی کشمیر سے عملاً دستبردار ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی تحریک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب بیچ میں آ گیا جموں کے لوگ الگ ہو گئے، جموں آپ کی تحریک میں نہیں ہے، لداخ میں ہے ہی نہیں ہے، حریت کانفرنس لداخ میں نہیں ہے، جموں میں نہیں ہے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہے. تو پھر کشمیریوں کے سوال یہ آتا ہے، پھر کشمیریوں کی نمائندگی کو کوئی فورم ہونا چاہیے. کیا جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کشمیر کو تحریک میں چلانے انہوں نے 70 سال کیوں ضائع کرا دیے. آج بھی گردی صاحب ان کے پاس موقع ہے کہ خدا را ہم ماضی سے سبق سیکھیں.
یہ جو کچھ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اس سے سبق سے میں ہم ایک نئی پیش بندی کر رہے ہیں. ہم تحریک آزاد کشمیر نئی سمت کا تعین کر رہے ہیں اور تحریک آزاد کشمیر کا سارا کنٹرول آزاد کشمیر کو حکومت کو دیں. کرنل صاحب، ڈو یو تھنک سو کہ کوئی سکسیس سٹوری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، چونکہ ہمیں تو 47 سے لے کر آج تک جو ماضی ہمارے سامنے ہے، اس سے تو ٹوٹل پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو ایسے وہ فل ان دا بلینکس جو ہیں وہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بٹ سارا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی کے پاس ہے. کیا کوئی ایسا فورم آپ بن سکتا ہے یا آرمی سوچ سکتی ہے کہ 70 سالوں میں جس ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے کشمیر کے حوالے سے، اور اس پر بلین آف روپیز ہمارا خرچ ہو چکا ہے، دنیا میں ہم بدنام بھی ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی نام کوئی نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں ہو سکا، اور ہم ایک پرابلم ریزالو بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں علم کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، لوگوں کے ملنے جلنے کے حوالے سے، انسانی جو حقوق ہوتے ہیں اس حوالے سے فار اوے بہت پیچھے رہ چکے ہیں ہم اس وجہ سے، اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی کوئی لچک دکھا سکتی ہے کہ یہ جس طرح سے راجہ کفیل صاحب نے کوئی یہ کہا کہ ایک فورم ہونا چاہیے، تمام اکائیوں پر ان کا ریپریزنٹیٹو ایک فورم ہونا چاہیے، اور وہاں سے اس کشمیر کاس کو انیشیٹ کیا جائے. مجھے بتائیں ملیح لودھی کو کیا علم ہے کشمیر کے حوالے سے، جب وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی کہ یہ تصویر جو میں دنیا کو اس بڑے فورم سے میں دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ ہے ہی غلط. پہلی بات اس کو دی کس سے تصویر ہے، تو اس ہاں ایگزیکٹلی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہ ساری چیز ان چیزوں کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ملیح لودھی کے پیچھے بھی آرمی ہے، وہی اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہی اس کو کلیئرنس چٹ دیتی ہے، تو وہ وہاں اپوائنٹ ہوتا ہے بندہ کوئی. ہمارے ہاں آج تک کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی سیکریٹری بنتا ہے، اس کی کلیئرنس آرمی دیتی ہے کہ اچھا جی اس کو وزیر بنا لے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ایک پرسیپشن ہے جی کہ پروبیبلی جو سول گورنمنٹ اور آرمی کے درمیان دیکھیں نا، جس طرح یہ کارگل کا آپریشن ہوا، جی جی آج تک وہ ایشو نہیں آ رہا. کہتے ہیں جی نواز شریف کو پتا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں پتا تھا، وہ کہتے ہیں جی آرمی نے اپنا انیشیٹو تھا. مطلب یہ دیکھیں نا ایک کنٹروورسی ہے نا. جی بالکل. اچھا اسی طرح آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ آرمی کا انیشیٹو تھا. اچھا اسی طرح ابھی دیکھیں پچھلے دنوں بھی ایک بہت اوپنلی پرائم منسٹر 2-3 وزیروں نے کہا جی کہ ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے اس کو دور کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اس میں جہاں ضرورت گنجائش ہے، اسپیس ہے آرمی کی، وہاں آرمی کو ملنی چاہیے، اور جہاں سول گورنمنٹ کا یا سول ڈپلومیسی کا جو رول ہوتا ہے اس کو ادا کرنا لینا چاہیے. مثال طور پچھلے دنوں ایک جنرل صاحب آئے تھے، آپ کو پتا ہے جی جی، جو مری میں جا کے نواز شریف صاحب سے ڈائریکٹلی ملے تھے. بالکل. وہ بیسیکلی چائنا کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے آپ ان کا، نواز شریف کے پاس زور تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو آپ کی اس طرح کی جو سخت قسم کے معاملات ہیں ان کو کم کیا جائے، کول ڈاؤن کیا جائے. یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سی پیک جو آپریشن ہے اس کو امریکہ جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے اور وہ یوز کر رہے ہیں کسی کو انڈیا کو. تو چائنا کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس انوائرمنٹ جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں، اور یہ جو ہمارا جو سی پیک جو پروجیکٹ ہے اس میں کسی طرح کی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو اس کو اتنا مطلب ہے نواز شریف پہ الزام کہ وہ غدار ہے، وہ یہ ہے، جیسا ابھی ذرائع صاحب نے کہا. تو میرے خیال میں جو ڈپلومیسی ہے وہ ڈپلومیٹکس اور خارجہ جو امور ہیں وہ سول گورنمنٹ کی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی پرابلمس ہیں جو درستی کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بات بھی ہے کہ ہماری جو سول گورنمنٹ ہے، جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر خارجہ ہے یا جو وزیر خارجہ جو امور کے سیکٹریز ہیں، یا جس طرح ملیح لودھی ہے، ابھی یہ لوگ آرمی کے تو نہیں ہیں. ان لوگوں کو پروفیشنل طریقے سے جب معاملات چلنے نظر آئیں گے تو شاید پھر آرمی انٹرفیئر نہیں کرے گی. لیکن جہاں غیر ضروری انٹرفیئر ہے اس کو بالکل روکنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، اور یہ ایک پیج کا مطلب میرا اور آپ کا نہیں، یہ دنیا کو نظر آنا چاہیے، اور یہ پرسیپشن بنی چاہیے کہ آرمی جو ہے اٹ از ان سبارڈینیشن ٹو دا سول گورنمنٹ، اٹ از ورکنگ ان سبارڈینیشن. یہ پرسیپشن بننی چاہیے. جب تک یہ پرسیپشن نہیں بنے گی ہمارا گھر ان آرڈر نہیں ہوگا. اچھا کرن صاحب مجھے یہ بتائیں پھر، اور میں رائے صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں ایک کمیونٹی ہے، ہزارہ کمیونٹی، ہر مہینے ان کے 3-4 آدمی مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے مختلف ایریے میں کیا ہماری جو یہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ مارنے والے قاتل کون ہیں، یا یہ جو ڈکلیئر جو تنظیمیں ہیں جن کو ان کو بینڈ کر دیا گیا ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، کسی بی نام سے سی نام سے کام کر رہے ہیں. تو آج تک ہم 10 سال میں
یہ تو بات صحیح ہے نا کہ ہمارے گھر میں جو گندگی ہے اس کے صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تشدد اور ٹیررزم کے حساب سے اگر ہم کسی باہر نہیں کر رہے لیکن گھر میں تو وہی پلا رہی ہے، ہماری کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے، ہمارا کوئی امام بارگاہ کوئی محفوظ نہیں ہے، ہماری کوئی اسٹریٹ، کوئی گھر، کوئی کمیونٹی محفوظ نہیں ہے، تو اس حساب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہماری سیکرٹ سروسز، ISI، جس میں IB، جو بھی لوگ ہیں، ناکام نہیں ہو گئے پھر؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا وار آف انسرجنسی، یہ جو بلوچستان میں، اس میں دشمن سب سے مشکل کام ہی اپنے دشمن کی نشاندہی ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے وہ آپ کا مخالف ہو، وہ آپ کو دشمن ہو، تو اس میں مشکلات ہیں، اور یہ انسرجنسی والی وار جو ہے یہ لڑنا بہت مشکل ترین آپریشن ہوتا ہے۔ جو ایجنسیز ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی انڈیا نے وہاں پوری اپنی ایفرٹس لگائی ہوئی ہیں، پوری اس طرح یہ جو ان کا ایک گلبھوشن صاحب بھی پکڑے گئے ہیں، تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی نہ، جس طرح دیکھیں نا انڈیا اتنی بڑی طاقت ہے تو وہ کشمیر میں اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکی 70 سال کے بعد تک بھی، کتنا انہوں نے زور بھی لگایا، ہر اربہ استعمال کیا، تو یہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے اپناٹائز کیا ہوا ہے اور وہ لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ایجنسیز کے کوشش کے باوجود بھی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں بتاؤں آپ کو نہ انڈیا اور بھی ایجنسیاں وہ جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو ہم نے یہاں پروگرام کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ حزب المجاہدین کو کس نے کہا کہ پٹھان کوٹ واقعے کی ذمہ داری قبول کرے؟ جب مودی لاہور آ رہا ہے، جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوگا تو کیا کوئی آپ کو چھوڑے گا؟ جب آفت سعید مظفر آباد جا کے جلسے کرے، راولہ کوٹ جا کے جلسے کرے، تو کیا لوگ آپ کو نہیں کہیں لشکر طیبہ کیا کریے کشمیر میں؟ آپ کشمیریوں کے ساتھ مدد کریں۔ کیا انڈیا کے پاس کوئی مجاہدین کی فورس ہے وہاں پہ؟ کیا اس نے کوئی وہاں جو BJP یا وہاں کی انتخاب پسند کو فورس آفیشلی تو نہیں دی ہے نا؟ اس کے باوجود کہ آپ کو یہ اعلانیہ یہ لشکر بنا کر، اعلانیہ مجاہدین بنا کر انہوں نے پہلے وہاں کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا، پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو مارا، انہوں نے شہریوں کو مارا، مسجدوں کو، انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے نا۔ جب آپ کسی سول سوسائٹی کو بندوق دیں گے، ایک جو فوج کے علاوہ پولیس کے علاوہ یہ جو ہماری پیراملٹری فورسز کے علاوہ جب آپ بندوق کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ کل بندوق آپ کی طرف اٹھائے گا۔ تو جو خواجہ اصف کا کہنا ہے، اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیوں کہا، بھئی اگر یہ غلط بات ہے تو یہ ہم نے یہ نیشنل ایکشن پروگرام کس کے لیے ہے؟ آپریشن ضرب عضب کس کے لیے ہے؟ ابھی یہ جو آپریشن جو ہمارے باجوہ صاحب نے شروع کیا ہے رد الفساد، یہ کس کے لیے ہے؟ مطلب کچھ ہماری خرابیاں ہیں تو یہ آپریشن ہے نا، تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ شرماتے کیوں وہ؟